زکریا علیہ السلام کا جو لفظ قرآن میں 7 مرتبہ آ کر ہے، 7 مرتبہ زکریا علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آ کر. زکریا علیہ السلام کا قصہ، اگر آپ یہ کن سے شادی کرے تھے زکریا علیہ السلام، یہ کن سے شادی کرے تھے اگر آپ دیکھیں گے، آل عمران جسے ہم بولتے ہیں، سورہ آل عمران، عمران علیہ السلام کا خاندان، آل کا مطلب خاندان، عمران علیہ السلام کا خاندان. ہاں، تو عمران علیہ السلام کے خاندان، یہ عمران جو ہے نا، ان کی بیوی کا نام حنا، یہ عمران ہے، ان کی بیوی کا نام حنا. حنا کی کئی بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی کا نام مریم. ایک اور بیٹی تھی جس سے کون شادی کرے تھے؟ زکریا علیہ السلام شادی کرے تھے. اگر آسان سے کہوں، زکریا علیہ السلام کی بیوی کون ہے؟ مریم علیہ السلام کی بہن ہے. یہ قول یہ ہے، یہ قول کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کی بہن وہی زکریا علیہ السلام کی بیوی تھے، یہ قول. دوسرا جو قول ہے، بعد مفسرین نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کون؟ مریم علیہ السلام کی خالہ جو نا وہی زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے. مریم علیہ السلام کے جو خالہ ہیں وہی زکریا علیہ السلام کے بیوی ہیں. یہ دوسرا جو قول ہے. زکریا علیہ السلام اور آل عمران، عمران علیہ السلام کے خاندان، تو دونوں ملتا جلتا ہے، دونوں جو ہے نا ملتا جلتا ہے. اصل کیا ہوا تھا کہ عمران، آل عمران جیسے ہم بولتے ہیں، عمران کی جو بیوی ہے ان کا نام حنا، وہ نظر مانتی ہے، جو پریگننٹ ہوتی ہے وہ نظر مانتی ہے، اے اللہ میرے پیٹ پہ جو بچہ ہے اس بچے کو میں دین کی خدمت کے لیے رکھ دوں گی، اس بچے کو میں دین کی خدمت، انی نذرت للرحمن صوما، یعنی کہ میں یہ بچہ کو جو نا دین کی خدمت کے لیے رکھوں گی. تو عمران کی جو بیوی ہے حنا، وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اسی حالت پہ عمران جو ان کے شوہر ہیں ان کی وفات ہو جاتا ہے، شوہر کا وفات ہو جاتا ہے. جیسا کہ آل عمران جسے ہم بولتے ہیں، عمران کا وفات ہو جاتا ہے. کب؟ جب ان کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے. بیوی کا نام کیا تھا؟ حنا. اب حنا کا جب ڈیلیوری ہوتا ہے تو اب وہ کیا بولے تھے؟ بچہ ہوگا تو میں اسی دین کی خدمت کے لیے رکھوں گی. پیدا کون ہوتی؟ بچی ہوتی ہے پیدا. وہ کون ہے؟ مریم. وہ تو چاہتے تھے کہ جو بچہ ہو، لیکن کون پیدا ہوئے؟ بچی پیدا ہو. اب بچی کیسے دین کی خدمت کر سکتی ہے؟ کیونکہ عورت تھے، گھر میں رہنا ہے عورت. جبکہ عمران کی جو بیوی یہ نظر مانے تھے کہ جو نا اگر بیٹا ہے تو وہ دین کی خدمت کریں گے، لیکن بیٹی پیدا ہوئی، وہ بھی کون؟ مریم. اب کیا کرنا سمجھ میں، کیونکہ نظر مانے تھے. اس کے بعد لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی، کیونکہ عمران کی بیوی نظر مانے تھے، ان کے پیٹ پہ جو بچہ ہے وہ دین کی خدمت کرے گی. اب کیا کرنا ہے؟ تو تمام لوگ، بنو اسرائیل کے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جمع ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں اب کیا کرنا ہے مریم کا، کیونکہ ان کی ماں تو نظر مانی تھی کہ دین کی خدمت کے لیے رکھوں گی، جبکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب تمام لوگ کیا بولتے؟ دیکھیں، تمام لوگ اپنا قلم، سمجھو کہ پین، سمندر میں ڈالیں گے، ندی میں ڈالیں گے. یعنی کہ پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں، بنو اسرائیل کے پورے لوگ جمع ہوتی، تمام لوگ پین اٹھاتی ہیں، پین اٹھا کے کہاں ڈالتے ہیں؟ پانی میں ڈالتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ اگر پانی میں کوئی چیز آپ ڈالیں تو پانی جو نا وہ لے کے چل جاتی ہے. قوم والوں نے کہا کہ تمام لوگ پین ڈالیں گے، جس کا پین وہیں کھڑا رہتا ہے، نہیں جاتا ہے پانی میں، وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، وہ مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرے گا. اچھی بات ہے. تمام لوگ ندی کے پاس جاتے ہیں اور پین پھینکتے ہیں. زکریا علیہ السلام بھی پین پھینکتے ہیں. تمام کا پین پانی میں چل جاتا ہے، لیکن زکریا علیہ السلام کا پین وہیں کھڑ جاتا ہے. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ زکریا، اب تم جو ہے نا مریم علیہ السلام کی کفالت کرنا، اب تم دیکھ بھال تم کرنا مریم علیہ السلام کی. اب کیونکہ جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ جو نا جس کا پین پانی میں کھڑ جائے گا وہی کفالت کرے گا، تو جو نا مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کون کرتے تھے؟ زکریا علیہ السلام کرتے تھے. ایک پین کی وجہ سے، دوسرا کیونکہ مریم علیہ السلام کی بہن سے شادی کیے تھے. کون؟ زکریا علیہ السلام. بعض علماء کے بقول مریم علیہ السلام کی خالہ سے شادی کرے تھے، تو اس وجہ سے مریم علیہ السلام جو ہے نا کفالت کرے. کن کی؟ زکریا علیہ السلام کفالت کرتے ہیں مریم علیہ السلام. مسجد تھا، عبادت خانہ، مسجد کے اوپر ایک روم تھا جہاں مریم علیہ السلام رہتی تھی، ہمیشہ وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، ہمیشہ عبادت کرتے تھے. ایسا کہ مشہور آیت ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام جاتے ہیں کن کے روم میں؟ مریم علیہ السلام کے روم میں. جا کر دیکھتی ہیں جو نا وہاں رزق ہے، بنا موسم کے فروٹس.
جیسا کہ آم کا موسم ہوتا ہے، ہمارے پاس آم رہتا ہے، اگر آم کا موسم نہیں ہے تو آم نہیں رہتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے بعد بنا موسم کے فروٹس ہوتا تھا. یہ بڑا تعجب ہوا زکریا علیہ السلام کو، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ مریم تمہارے پاس جو ہے نا بنا موسم کے فروٹ سے، یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ. مریم علیہ السلام کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے. تو زکریا علیہ السلام دیکھتی جب اللہ تعالیٰ بنا موسم کے فروٹ دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے اولاد. اسی کے بعد فوری زکریا علیہ السلام جا کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں زکریا علیہ السلام، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وہ کیا دعا ہے؟ سورہ مریم کی شروع میں ہے وہ. کیونکہ زکریا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بنا موسم کا فروٹ دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو سیدھا زکریا علیہ السلام جا کے محراب میں کھڑے ہوتی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 100 سال ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے. بانجھ کا مطلب ایسی عورت جس کو بچے ہی پیدا نہیں ہوتے. تو زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہے، بعض علماء نے کہا کہ ان کا نام لاوا، زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے؟ لاوا ہے، واللہ عالم. یعنی کہ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ تھی، ان کو بچہ نہیں ہوتا تھا. تو زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن تو مجھے اولاد چاہیے، لیکن مجھے اولاد چاہیے. معلوم ہے کہ 100 سال کے بعد کسی کو اولاد نہیں ہوتا ہے، جبکہ ان کی بیوی 95 ایئر کی تھی. معلوم ہے کہ عورت اگر بوڑھی ہوتی تو اولاد نہیں ہوتا ہے. لیکن زکریا علیہ السلام کو امید تھا جس طرح اللہ نے مریم علیہ السلام کو بنا موسم کا فروٹ دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتا ہے. وہ دعا کرتی، زکریا علیہ السلام دعا کرتی، اللہ مجھے اولاد چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ مریم میں پورا ذکر ہے، تو یہاں زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، وہاں اللہ نے کہا کہ زکریا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لیا، اے زکریا ہم تم کو اولاد دیں گے. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود دعا کرے زکریا علیہ السلام، اور خود زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا اولاد ہو سکتا ہے جبکہ میری عمر 100 سال ہو چکی ہے، میری بیوی کی عمر 90 سے زیادہ ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زکریا تم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو تمہارے بیٹے کو بھی پیدا کرنا آسان ہے. پھر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا معلوم ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، مجھے کیسا معلوم ہو؟ کیونکہ یہ 100 سال کے تھے، ان کی بیوی 90 ایئر کے تھے. تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اولاد ملے گا نا، لیکن مجھے کیسا معلوم ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زکریا جب تم صبح میں اٹھیں گے، اگر تم بات کریں گے تو آواز نہیں آئیں گے، تو سمجھ جاؤ کہ جس دن تم بات نہیں کر پاؤ گے سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. تو زکریا علیہ السلام ایک دن اٹھتے ہی، لیکن قوم کے پاس جاتے ہیں لیکن بات نہیں کر پاتے. جیسے کہ بات کرے تو آواز آتا نا، تو آواز نہیں آتا ہے 3 دن تک. 3 دن جب اللہ نے کہا کہ زکریا جب 3 دن تم بات نہیں کر پاؤ گے سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. لیکن وہ 3 دن زکریا علیہ السلام بات تو نہیں کرے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، تسبیح گنتے تھے. بات نہیں دیکھ، اللہ کے عجیب چیز. سگے کوئی مکہ ہے، آپ اسے بولو تسبیح گنو، نہیں گن سکتا کیونکہ وہ مکہ ہے. لیکن زکریا علیہ السلام تسبیح گنتے تھے لیکن بات نہیں کر پاتے تھے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں آؤ جاؤ، زکریا علیہ السلام یہ نہیں بول سکتے تھے، لیکن یہ بول سکتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول سکتے. عجیب چیز. تو زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات نہیں کر پاتے ہیں تو سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی بیوی پریگننٹ ہے. اتنا ہی سکھ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام جیسی نعمت ہم نے تم کو دے دیا. وہاں کون پیدا ہوئے؟ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہاں تک زکریا علیہ السلام کا قصہ ہوا. پھر زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ جیسا اولاد اللہ نے دیا ہے. لیکن اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنے سے پہلے ہم زکریا علیہ السلام کا قتل کیسا ہوا، ان کی وفات کیسی ہوئی، یہ معلوم کریں گے ہم لوگ. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام کے بعد، بلکہ زکریا علیہ السلام دعا کرے تو
معلوم ہے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ ہے، جس کا نام یحییٰ ہے. تو اب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم بعد میں معلوم کریں گے. اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کی وفات کیسی ہوئی؟ یہاں جو مشہور ہے کیونکہ وہ نبی تھے، ہر قوم میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کو قتل کرتے ہیں. جیسا کہ اسماعیل بن حزقیل ایک نبی تھے، قوم معلوم ان کو جو ہے نا ان کا فیس کا چمڑا کھینچ کر جو ان کو قتل کر دیا. نبی تھے وہ، لیکن انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اس طرح زکریا علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لیکن انہوں نے قتل کرنے کی پلاننگ کی. کس کو؟ زکریا علیہ السلام. جب زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں تو زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. زکریا علیہ السلام سیدھا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام جو نا درخت کے پاس جا کے چھپ جاتے ہیں. درخت کے پاس جب اب کیا ہو، درخت کے پاس جب چھپ جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ تھوڑا کپڑا باہر کھینچتا ہے درخت کے باہر، جبکہ درخت ہے. زکریا علیہ السلام وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں، لیکن شیطان تھوڑا کپڑا کھینچتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں زکریا ہے. جب لوگ دیکھیں تو وہاں کپڑا نظر آتا ہے، سیدھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو درخت ہے اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں آدھا آدھا. تو اس طرح زکریا علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. یعنی کہ زکریا علیہ السلام چھپنے کے لیے جاتے ہیں درخت کے پاس، جب چھپ جاتے ہیں تو شیطان تھوڑا کپڑا کھینچتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپے ہوئے تو اس درخت کو آدھا آدھا کاٹ دیتے ہیں. تو اس طرح زکریا علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. یہاں تک زکریا علیہ السلام کا قصہ ہو گیا. ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام، یہ بڑا عجیب بیٹے تھے. اگر آپ دیکھیں گے 12 سال میں یحییٰ علیہ السلام پورے تورات کو یاد کر لیتے.